شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 20 جس کا عنوان ہے ابابیل۔ بچوں آج اس سبق کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہیں واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی اور اس کے ساتھ ساتھ نثری تحریر میں امتیاز کرنا۔ بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم کی اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت دیکھیں گے۔ بلا شبہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، لیکن بعض دفعہ اپنے لیے سویہ جمع، حاکمیت اور اظہار قدرت کے لیے استعمال فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ بچوں ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کریں گے دہرائی کی سرگرمی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، یہاں پر کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے والد 50 روپیہ کا دہی لائے، کل لڑکے 3 کتاب لائے۔ اچھا، ان جملوں میں سے آپ نے واحد جمع کے حوالے سے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے اور پھر انہیں درست کر کے بھی لکھنا ہے۔ معلم اس طرح کے مزید جملے بھی لکھ سکتے ہیں جس میں واحد جمع کے حوالے سے غلطیاں ہوں گی، غلط فکرات ہوں گے۔ معلم تختہ تحریر پر انہیں لکھنے کے بعد طلبہ کو کہیں گے کہ وہ اس میں سے ایک تو واحد جمع کے حوالے سے غلط الفاظ کی نشاندہی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جملے دوبارہ درست کر کے لکھیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، آپ کو تو واحد جمع کی بہت اچھے طریقے سے پہچان ہو چکی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارے آج کے تدریس کے موضوعات ہیں واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی اور نثری تحریر میں امتیاز۔ بچوں واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کی پہچان اور درستی کی وضاحت سبق نمبر 10، 11 اور 12 میں آپ کو بتائی جا چکی ہے، اور نثری تحریر میں امتیاز کرنا آپ کو سبق نمبر 8 میں پڑھایا جا چکا ہے۔ لیکن اپنے آج کے حاصلات تعلم کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سرگرمی کریں گے واحد جمع کے حوالے سے درج ذیل فکرات میں غلطی پہچان کر انہیں دوبارہ لکھیں۔ میں نے یہاں پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، معلم اس سے ہٹ کر بھی جملے لکھ سکتے ہیں۔ بچوں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ یہ واحد جمع کے حوالے سے غلط جملے یہاں پر لکھے ہوئے، آپ نے غلط الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے اور انہیں دوبارہ درست کر کے لکھنا ہے۔ ویڈیو کو روکیں اور سوال کو حل کریں۔ اپنے دوسرے حاصل تعلم کو بھی مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک اور سرگرمی کریں گے۔ طلبہ سبق کو توجہ سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد بتائیں گے کہ اس افسانے میں جو ہمارا سبق نمبر 12 ایک افسانے کی صورت میں لکھا گیا ہے اس میں کون سا طرز بیاں اپنایا ہے، مصنف نے اس کو کس طرز پر لکھا ہے۔ بچوں اپنے سبق کو پڑھنے کے بعد اپنے معلم کو اور اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ جی بچوں اب ہم کیا کریں گے، اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کیا ہوتا ہے مشق سوالات۔ سوال نمبر 5 ہے، اس میں واحد جمع کے حوالے سے غلط جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی آپ کو، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے واحد جمع کے حوالے سے مزید جو فکرات ہیں آپ نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ جی بچوں یہاں پر میں اپنے آج کے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا اور آپ دونوں حاصلات تعلم کو مزید بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ کل ملیں گے اس سبق کے ایک نئے حصے میں، تب تک بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔